کوئی علی کو نہ سمجھا، علی بہت روئے، نہ جانے کتنے تھے تنہا، علی بہت روئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین اوصیکما بتقوی اللہ ان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام و ناظرین محترم، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ علی علیہ السلام کے نورانی اور آفاقی وصیت نامے پر ہم کچھ گفتگو کریں اور اس وصیت نامے کے سائے میں اپنے دلوں کو نورانی اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ علی مرتضیٰ نے کس حالت میں یہ وصیت نامہ بیان کیا ہے، اور سب سے پہلی چیز علی علیہ السلام نے جس کی وصیت کی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز جس کی علی علیہ السلام نے وصیت کی وہ تقوی۔ مختصر گفتگو پہلے درس میں اس سلسلے میں ہم نے کی ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ جب ہم نہج البلاغہ اور علی علیہ السلام کے کلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقوی بنیادی طور پر ایک روحانی طاقت کا نام ہے، تقوی بنیادی طور پر ایک باطنی طاقت کا نام ہے، تقوی بنیادی طور پر ایک معنوی حالت کا نام ہے کہ جس انسان کے اندر یہ روحانی طاقت اور یہ روحانی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اس انسان کو خواہشات نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس انسان کو اپنی سرخوشات کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس انسان کو نیک کاموں کے سلسلے میں آگے آگے رہنا آسان ہو جاتا ہے، اس انسان کو بڑی بڑی اور لمبی لمبی آرزوؤں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، پھر ہم علی علیہ السلام کے نورانی فکری دسترخوان کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس فکری اور روحانی اور معرفت کے دسترخوان کی پوری انسانیت محتاج ہے۔ علی علیہ السلام تقوی کو ایک طاقت اور تقوی کو ایک روحانی پاور سمجھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 16 میں مولا علی علیہ السلام اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں الا وان الخطایا خیل و شمس، لوگو آگاہ رہو، گناہ گار انسانوں آگاہ رہو، خواہشات میں غرق انسانوں آگاہ رہو، نفس کی سرکشی کے سامنے سرنڈر ہونے والے انسانوں آگاہ رہو۔ ایک انسانی کامل چنوتی دے رہا ہے۔ پرہیزگاروں کا امام ہمیں بتا رہا ہے کہ الا وان الخطایا، یہ جو گناہ جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، یہ خواہشات جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہ نفس امارہ جس کی لگام ہم سے چھوٹ چکی ہے، فرماتے ہیں خیل و شمسن، یہ گناہ سرکش سواری کے مانند ہے، یہ خواہشات نفس کی پیروی بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، حملا علیہا اہلہا، کہ جس سواری پر، جس بے لگام سواری پر کوئی انسان سوار ہو، بے لگام گھوڑے پر کوئی انسان سوار ہو، ایسی گاڑی پر
جس کے بریک فیل ہو، اس گاڑی پر کوئی انسان سوار ہو تو وہ گھوڑا انسان کو کہاں لے کے جائے گا؟ وہ گاڑی جس کے بریک فیل ہو، انسان کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ گاڑی انسان کو کہاں لے کے جائے گی؟ فرماتے مولا وَخُلِعَتْ لُجُمَهَا فَتَقَحَمَّتْ بِهِمُ فِي النَّارِ۔ تو پھر یہ گناہ، یہ خواہشات نفس کی پیروی، یہ خواہشات کا بے لگام گھوڑا، یہ وہ گاڑی جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں، یہی انسان کو، اپنے سوار کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ خواہشات کی مثال مولا فرماتے ہیں بے لگام گھوڑی کی طرح ہے۔ ایک بے لگام گھوڑے کو نظر میں رکھیے، بے لگام گھوڑا جس کا کنٹرول سوار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو تو پھر سوار کو گھوڑے کی مرضی کے مطابق اور سوار کو سواری کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ سوار کی مرضی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جہاں سواری کا دل چاہے، گھوڑے کا دل چاہے، وہیں سوار کو جانا پڑے گا۔ جن لوگوں نے اپنا کنٹرول گناہوں کے حوالے کیا، خواہشات کو حوالے کیا ہے، ان کی زندگی اسیروں کی زندگی ہے، وہ گناہوں کے اسیر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے گناہ، اس کی مثال بے لگام گھوڑے کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں الا وان التقوی مطایا ذلل، تقوی کی مثال اس سواری کی مانند ہے جس کا کنٹرول انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ تقوی کی مثال اس انسان کے مانند ہے جس کو سواری کا اور گھوڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو۔ حمل علیہا راکبہا وأوتوا عزمتہا، جنہوں نے لجام اور لگام اپنے ہاتھ میں لی ہو، فأوردتہم الجنہ، اور چونکہ ان کی لگام اپنے ہاتھ میں ہیں تو یہ سواری ان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تو اس خطبہ نمبر 16 کے نورانی کلام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تقوی ایک طاقت کا نام ہے۔ اس نورانی کلام سے بھی یہ پتہ چلتا ہے تقوی ایک روحانی حالت کا نام ہے، یعنی انسان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہونا، یعنی انسان کی زندگی کی لگام اپنے ہاتھ میں ہونا، یعنی خواہشات انسان کے قابو میں ہونا، نہیں کہ انسان کا خواہشات کے قابو میں ہونا۔ تقوی یعنی خواہشات انسان کے قابو میں ہوں، تقوی یعنی نفس امارہ انسان کے قابو میں ہے، تقوی یعنی انسان کی آرزوئیں انسان کے قابو میں ہوں، اور انسان اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو استعمال کرے، ان کو ڈائریکشن دے۔ پھر خطبہ نمبر 157 میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعلموا عباد اللہ، اے خدا کے بندو جان لو، ان التقوی دار حصن عزیز، تقوی کی مثال ایک محفوظ اور مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ تقوی کی مثال ایک مضبوط، سٹرانگ، محکم قلعے کی مانند ہے۔ والفجور دار حصن ذلیل، اور گناہ، خواہشات کی پیروی کمزور اور ذلیل پناہ گاہ اور شیلٹر کی مانند ہے۔ اگر ایک انسان مضبوط قلعے کو فرض کرے، وہاں انسان دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ایک انسان مضبوط قلعے میں ہو، وہاں انسان درندوں، جنگل کے جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ گولیوں کے مقابلے میں، انسانوں کے شر کے مقابلے میں، جانوروں کے شر کے مقابلے میں، چیر پھاڑ کھانے والے حیوانوں کے مقابلے میں انسان کو مضبوط قلعہ نجات دیتا ہے۔ مولا فرماتے تقوی کی مثال ایک مضبوط اور سٹرانگ قلعے کے مانند ہے۔ جس انسان نے تقوی کے مضبوط قلعے میں پناہ لی، خواہشات اس پر حملہ نہیں کر سکتی ہے، نفس امارہ اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، لمبی لمبی آرزوئیں اور یہ عیش و آرام اس کو جادہ حق سے ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ والفجور دار حصن ذلیل، مولا فرماتے ہیں گناہوں کی مثال اس قلعے کے مانند ہے
جو بہت کمزور ہو، جس کے اندر اسٹرینگتھ نہ پائی جاتی ہو کہ دشمن ایک لات مار کر اس پناہ گاہ کو، اس شیلٹر کو مسمار کر سکتا ہے. جنگل کا ایک جانور اس دیوار سے چھلانگ لگا کر اندر آ سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں اے انسانوں، گناہ کی مثال اسی کمزور پناہ گاہ کی طرح ہے. لا یمنو اہلہ ولا یحرز من لجا الیہ. یہ کمزور پناہ گاہ جو انسان کو بچا نہیں سکتا ہے اور اس میں پناہ لینے والے انسان کو نجات نہیں دے سکتا ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ آج انٹرنیشنل سطح سے لے کر نیچے تک اگر آپ دیکھیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی سوسائٹیوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ انسان خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اور خواہشات کے غلام بننے کی وجہ سے وہ حق اور حقیقت نہ کہہ پاتے ہیں اور نہ حق اور حقیقت کا دفاع کر پاتے ہیں. اگر آپ یونائٹڈ نیشن سے لے کر نیچے تک چھوٹے چھوٹے فورموں تک آپ آئیں گے تو دنیا کی حکمرانی غلاموں کے ہاتھ میں ہے. سعودیہ عربیہ کا بادشاہ بن سلمان ایک غلام انسان ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے حکمران غلام انسان ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے حکمران غلام انسان ہیں. جب ان کو ٹرمپ جیسا ایک ذلیل انسان دھمکی دیتا ہے فوراً سرنڈر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ خود غلام ہیں اور یہ بڑے غلاموں کی غلامی کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے پرہیزگار انسان، باتقوی انسان، جن لوگوں نے تقوی کے قلعے میں پناہ لی ہے، جن لوگوں نے تقوی کے پناہ گاہ میں اپنے کو بچا کے رکھا ہے، دنیا کے یہ ذلیل انسان، گمراہ انسان صبح شام ان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بہت بڑی پناہ گاہ ہے. وہ بڑی پناہ گاہ کیا ہے؟ وہ بڑی پناہ گاہ، وہ سٹرانگ پناہ گاہ، سٹرانگ قلعہ، وہ مضبوط قلعہ، تقوی کا قلعہ. ہمارے عظیم مراجع آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی، ہم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی، سید حسن نصر اللہ جیسے مجاہد انسان کس قلعے میں ہیں؟ یہ کہاں، کس قلعے میں بیٹھ کر حق اور حقیقت کی بات کرتے ہیں؟ یہ کس قلعے میں بیٹھ کر وقت کے ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کا قلعہ بھی ٹرمپ جیسا قلعہ ہے 7 منزلہ جو انڈر گراؤنڈ ہو؟ نہیں. سید علی سیستانی نجف میں اسی علی کی بارگاہ کے کنارے ایک چھوٹے اور حقیر سے مکان میں رہتے ہیں. سید علی سیستانی، سید علی خامنئی جس گھر میں رہتے ہیں اس کی دیواروں کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹ چکی ہے. تو ان کے اندر یہ جرأت، وہ کس پناہ گاہ میں؟ تقوی کی پناہ گاہ میں. سید حسن نصر اللہ اسرائیل کے کنارے بغل میں ہیں، وہ کس پناہ گاہ میں شیلٹر اور پناہ لیے ہوئے؟ تقوی کی پناہ گاہ میں. تو تقوی کی پناہ گاہ بہت بڑی پناہ گاہ ہے. ماہ مبارک رمضان کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ خدا انسانوں کو اسی تقوی کی پناہ گاہ میں لانا چاہتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خدا ہمیں 11 مہینے پیٹ بھر کر اور بار بار کھانے کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ نہیں عزیزانی محترم. کیا خدا یہ جو ہم مہینے 3 4 5 مرتبہ کھاتے ہیں، خدا کو یہ پسند نہیں ہے؟ نہیں سامعین محترم. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بھوک و پیاس کے ذریعے ایک ایسی پناہ گاہ کے اندر داخل ہو جائے جس پناہ گاہ کا نام تقوی ہے. کتب علیکم الصیام،
میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کوالٹی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاؤ، تاکہ تم ایک سٹرانگ پناہ گاہ اور شیلٹر کے اندر آ جاؤ۔ اس شیلٹر کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ اور پھر جب ہم اس پناہ گاہ کے اندر آ جائیں گے، جب ہم اس شیلٹر کے اندر پناہ لیں گے، پھر ہم جہاں کہیں ہوں، ہم پھر چاہے بازار میں ہوں، ہم چاہے کالج میں ہوں، ہم چاہے یونیورسٹی میں ہوں، ہم چاہے اپنی کمپنی پر ہو، ہم چاہے اپنے گھر میں ہوں، جہاں کہیں ہو، ہم خواہشات کے غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ہم خواہشات کو اسیر کریں گے۔ ہم خواہشات کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس تقوی اور روزے کی وجہ سے خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جن عظیم انسانوں نے صحیح معنوں میں تقوی کو سمجھا، جن جوانوں نے صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ روزوں کو رکھا، ان کے اندر گناہ کے جب موقع فراہم ہوتے تھے تو وہ اسی تقوی کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتے تھے۔ ایران کے اس عارف باللہ شیخ رجب علی خیاط کا نام بار بار آیا ہوگا، جب ان کے سامنے ایک حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکی حاضر ہوئی اور گناہ کرنے کے سارے امکانات ان کے لیے فراہم تھے۔ شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا، رجب علی، خدا تمہیں زندگی میں مختلف چیزوں کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ رجب علی، آؤ آج تم بھی خدا کا امتحان لو۔ رجب علی، خدا تمہیں مختلف امتحانوں میں ڈال سکتا ہے، آؤ تم آج خدا کا امتحان لو اور اس گناہ سے اپنے کو بچاؤ۔ پھر رجب علی کہتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، پالنے والے، یہ جو گناہ کا موقع مجھے فراہم ہوا تھا، پالنے والے، میں تیرے لیے اس گناہ کے موقع کو چھوڑ دیتا ہوں، تیرے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پالنے والے، تو بھی اس گناہ چھوڑنے کی وجہ سے مجھے ایسی تربیت کر جو مجھے تیرا بندہ بنائے۔ رجب علی فوراً اس گناہ کے کمرے سے باہر نکلے اور تقوی کے اس شیلٹر میں پناہ لی، اور پھر خدا نے رجب علی کی کیا تربیت کی۔ رجب علی خیاط تھے، خیاط یعنی ٹیلر۔ اتنا خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا، جب رجب علی خیاط کے پاس لوگ کپڑا سینے کے لیے لاتے تھے تو اتنا نفس پر کنٹرول تھا، کپڑا سینے کے بعد جو کپڑے کے کسی کسٹمر کے، کسی خریدار کے، کسی مومن کے، کسی انسان کے، اس کے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک لفافے میں جمع کرتا تھا۔ جب کوئی کوٹ ان کو سی کے دیتا تھا، جب کوئی پینٹ اور شرٹ ان کو سی کے دیتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے اور وہ تاگے بھی ان کو حوالے کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس انسان کا حق ہے، اس کے کپڑوں کا یہ چھوٹے ٹکڑے بھی مجھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تاگے یہ بھی مجھے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا، کس کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس روحانی طاقت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس معنوی اور باطنی طاقت کی وجہ سے۔ ماہ رمضان ہمیں اسی شیلٹر میں لانا چاہتا ہے، ماہ رمضان ہمیں اسی پناہ گاہ میں لانا چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں گے، پالنے والے، علی کی اس وصیت کے طفیل میں، علی کی اس ضربت کے طفیل میں، علی اور آل علی کی اس مظلومیت کے طفیل میں ہمیں اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی طاقت کو پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔